بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں امبر اسٹوریز یوٹیوب چینل۔ آج کا عنوان ہے قوم عاد۔ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بہت زیادہ طاقتور تھی۔ 40 ہاتھ برابر ان کا قد تھا۔ 800 سے 900 سال تک کی عمر پاتے تھے۔ وہ نہ بوڑھے ہوتے تھے اور نہ ہی بیمار پڑتے، نہ ہی ان کے دانت ٹوٹتے اور نہ ہی ان کی نظر کمزور ہوتی تھی۔ جوان، تندرست و توانا رہتے، بس انہیں صرف موت آتی تھی، اس کے علاوہ کوئی بیماری لاحق نہ ہوتی۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر ان کی قوم بولی، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک، تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ عقل خراب ہو گئی ہے تیری، تیرے کہنے پر چلے تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اب قوم عاد نے بے وجہ ہی زمین میں سرکشی شروع کر دی تھی اور کہنے لگے تھے کہ ہم سے زور آور کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے؟ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ بالآخر اللہ نے قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر اتر آئے، چوہے، بلی، کتے کھا گئے، حتیٰ کہ سانپ تک کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے، لیکن پھر بھی بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ اگا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا کہ جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ ان کا وفد بیت اللہ گیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بادل پیش کیے، ایک کالا، دوسرا سفید اور تیسرا سرخ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس میں سے ایک بادل کا انتخاب کر لو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید عموماً خالی ہوتا ہے، کالے بادل میں پانی ہوتا ہے، کالا مانگو کالا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم واپس پہنچو، میں بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے، سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے، جو تم ہود سے کہتے تھے کہ لے آ، جس سے ہم کو ڈراتا ہے۔ اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا اور ان کے گھر اڑا دیے۔ 40 ہاتھ کے برابر کے قد کے لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی، اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کے بھیجے نکل نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اس پر اللہ نے فرمایا، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی حدوں کا پار نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا ہے؟ توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے ان گناہوں پر پوری پوری قومیں زمین بوس کر دی ہیں۔ اللہ ہم سب کی زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔